بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، میں نے ہمیشہ اپنے پروگرام میں حقائق کی بات کی ہے، اور حقائق جو ہیں ہمارے ملک کے آج کل نہیں بلکہ ہمیشہ سے تلخ تو رہے ہی ہیں، آج کل کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گئے ہیں۔ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ سیاست تو کر رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے سیاسی جماعت ہے تو سیاست تو وہ کرے گی، لیکن وہ اپنی عوام کے حقوق کے اوپر سیاست کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے ماضی میں کینالز کے ایشو پہ جو 1 جولائی 2024 میں ملاقات ہوئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو اوکے کیا تھا، اس سارے ایشو کو، اور اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ کینالز کے معاملے پہ سٹینڈ لے رہی ہے، پی ایم ایل این کو تھریٹ کر رہی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود، اتنے سیریس تھریٹس کے باوجود، ساتھ چھوڑنے کی دھمکی کے باوجود، اتنی پریس کانفرنسز اور اتنے احتجاج کے باوجود پی ایم ایل این پرسکون ہے۔ جس طرح سے اس کو اس معاملے پہ یا اس سارے ایشو پہ تھوڑا سا پریشان ہونا چاہیے تھا، ایسا لگ نہیں رہا۔ اسپیشلی رانا ثناء اللہ صاحب ناظرین، وہ بہت اس معاملے کو لائٹ لے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی بلاول نے جلسے میں جو بات کی وہ جوش خطابت میں کی، رد عمل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب محمد مالی کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اس مسئلے کو اس لیے ٹیک اپ کیا تاکہ چھوٹی جماعتیں ٹیک اپ کر کے ہمارے لیے ایشوز نہ کریٹ کر دیں، اور پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ بہرحال جو بات چیت ہونی ہے وہ پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی ہی ہونی ہے، تو لہٰذا سو کالڈ قسم کی سیاست کی جا رہی ہے۔ اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، دوسری جانب آج پھر ملاقات نہیں ہو سکی فیملی کی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ کیوں فیملی کی ملاقاتیں کیوں روکی جا رہی ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ پی ایم ایل این سے اس کا بھی جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر پی ایم ایل این کرنا کیا چاہ رہی ہے، کیوں یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا لٹکا دیا گیا ہے۔ ناظرین، سب کے علاوہ کوئٹہ کراچی شاہراہ منصوبے کے لیے صدر وزیر اعظم کے مشکور ہیں۔ سرفراز بھگتی صاحب نے یہ کہا ہے، مشکور تو ان کو ہونا چاہیے ناظرین، جو عوام کو پیٹرول کا ریلیف دینا تھا وہ تو عوام کو نہیں دیا جا رہا۔ جو 7-8 روپے ہے، یعنی کہ 7-8 روپے کے ریلیف سے سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، اور جو سرپلس میں اس وقت بجٹ ہے بلوچستان حکومت کے پاس، اس کا استعمال نہیں کیا جا رہا۔ جو فنڈز کی جو اس طرح سے فنڈز مختص کیے جاتے ہیں وہ فنڈز کا استعمال نہیں کیا جا رہا۔ مطلب جب مہنگائی ہوتی ہے عالمی سطح پہ تو جھٹ سے چٹکی بجاتے ہیں عوام کو اس مہنگائی کی لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے، لیکن جب عالمی سطح پہ ریلیف ملتا ہے تو پھر ہمارے سیاستدان، جن کے سیاسی بڑے جو ہیں وہ بیٹھ کے سوچتے ہیں عوام تک اس کا ثمرات پہنچانے چاہیے یا نہیں پہنچانے چاہیے، اور پھر ایٹ دا اینڈ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنے نام کی تختیاں لگوانی ہیں۔ جو پچھلے 15-20 سال سے جس سڑک کا کہا جا رہا ہے کہ خونی سڑک ہے، اور 15-20 سال سے جس سڑک کا کہا جا رہا ہے کہ جی ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ سڑک بنوا دیں، وہ سڑک بھی نہیں بنوائی گئی۔ لیکن اب چونکہ عوام کو ریلیف پہنچا رہا ہے تو کیا ضرورت ہے عوام کو پس رہی ہے، پسنے دیں۔ ہم اس کی بجائے ہم وہاں پہ اپنے نام کی تختے لگوائیں گے، اپنے نام کی وہاں پہ جو ہے بلوچی عوام کے سامنے کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کے لیے کتنا بڑا کام کر دیا، ہم نے آپ کی سڑک بنوا دی، اور یہاں پہ ساری کی ساری عوام پسے گی، حالانکہ بلوچستان کے عوام سمیت سب کو پیٹرول پہ ریلیف ملنا تھا۔ تو شکریہ تو بھگتی صاحب کا بنتا ہے، کیونکہ بھگتی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو دہشت گردی کے معاملات ہیں یا جو اس طرح کے جو ایشوز ہیں بلوچستان میں، وہ تو فورسز دیکھ لیں گی، ان کا کام بیانیہ ہے۔ یہ کس قسم کا بیانیہ ہے بھگتی صاحب جو چاہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی جو چاہ رہی ہے؟ جیسی بات ہے پیپلز پارٹی کے سی ایم ہے بلوچستان۔ اس سب پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائر عبدالباسط صاحب ہے، سینئر انالسٹ ہے، بہت شکریہ باسط صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ حافظ ذیشان رشید صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ممبر ہیں، بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آصف باجوہ صاحب ہیں، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے کرنل صاحب سے جانتے ہیں، کرنل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کینالز کا ایشو بنا ہوا ہے، یہ کیا یہ معاملہ کس نہج بیٹھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جی، آپ نے مجھے موقع دیا۔ کینالز کا جو ایشو ہے یہ ایک اوور آل پلان کا حصہ ہے، جس کے اندر جو ہم نے سو کالڈ گرین پاکستان اور اس قسم کے انیشیٹو کی بات کی تھی۔ کس کا یہ برین چائلڈ ہے اس کے بارے میں میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا میں کہ یہ ایک پری ڈیسائیڈڈ فیکٹ ہے یا امر ہے کہ اس کے بارے میں ڈیسیجن ہو چکا ہوا ہے، اور یہ کینالز بننی ہی بننی ہیں۔ میرے پاس انفارمیشن ہے، میں نے خود پڑھی ہے، سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اس وقت، کہ سندھ نے آفیشیلی جو ہے اس کو ایگری کر لیا ہے، اور اس کی انٹیمیشن جو ہے وہ سینٹر کو دے دی گئی ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے یا پریزیڈنٹ صاحب نے؟ سندھ کی گورنمنٹ نے آفیشیلی اس چیز کو ایکنالج کر دیا ہے کہ جی ہم نے ایگری کر لیا ہے اس سے۔
اوکے. تو اب یہ باقی باتیں جو ہیں جتنی باتیں اس کے بارے میں ہو رہی ہیں یا وہ جو مائننگ والا سارا بات چیت اس وقت چل رہی ہے یہ سب نورا پشتی ہے. جو ڈیسیجنز جہاں جہاں پر جس لیول پر ہونے تھے ہو چکے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے جو کمزوریاں ہیں گناہ ہیں ان کو معاف کرے, ورنہ ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ ہمیں معاف نہیں کریں گی اس بات کے اوپر کہ ہم نے جو مطلب بہاولپور کا یا رحیم یار خان کے جو بارڈر والے ایریاز ہیں وہاں پر ٹیل کیا درمیان میں بھی پانی جو ہے نہروں کا ختم ہو گیا ہوا ہے, اور پانی جو ہے وہ سارے کا سارا صرف سندھ کی بات نہیں کریں, صدرن پنجاب کی بھی بات کریں, وہ بھی پانی ڈائیورٹ ہو کے ان کینالز کو دیا جانا شروع ہو چکا ہوا ہے تاکہ آپ کا یہ جو چولستان کا علاقہ ہے اس کی جو ہے وہ آباد کاری کی جائے اور یہاں سے جو ہے وہ فصلیں اگائی جائیں. تو یہ جو پیپلز پارٹی اتنا واویلا کر رہی ہے, سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, وہ مراد علی شاہ صاحب کی آج کی اسٹیٹمنٹ میں نے سنی, وہ کہہ رہے تھے کہ کسی صورت ہم اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے, وہ سب کیا ہے؟ یہ ڈرائنگ روم پولیٹکس ہے ساری کی ساری, جو اصل کام ہے وہ پیچھے ہو چکا ہوا ہے. یہ نورا کشتی ہے جس طریقے سے ہمیشہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے, وہ نورا کشتی ہے, باقی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. نہ پیپلز پارٹی نے کچھ کرنا ہے, جس تنخواہ پہ وہ کام کر رہے ہیں اسی تنخواہ پر کام کرتے رہیں گے, کسی نے نہ چھوڑ کر جانا ہے نہ کچھ اور کرنا ہے. اچھا, تنخواہیں بڑھ بھی جاتی ہیں؟ جی بس تنخواہیں بڑھنے والی بات تو نہیں ہے, لیکن جس تنخواہ پر یہ کام کر رہے ہیں اس پر بھی اگر ان کا کام چلتا ہے. 188% وفاق نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی ہیں, 300-400% جو ہے پنجاب نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی ہیں. سر اتنے سینکڑوں میں تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں ان کی. جی یہ اب بالکل, تو اپنی تنخواہ پہ کام کرنے پہ یہ راضی بھی نہیں ہے. جی وہ تو اسی لیے بڑھا رہے ہیں نا اپنی تنخواہیں کہ جس تنخواہ کو انہوں نے اپنے لیے مقرر کیا اس پہ کام کرتے رہیں. دیکھیں اس وقت جو پچھلے سے پچھلے سال گندم کی جو سپورٹ پرائس تھی دیٹ واز آئی تھنک 4000 اور 3900 اور غالباً ایک صوبے نے 4200 تک بھی رکھی ہوئی تھی. اس سال جو ہے انہوں نے اس کے اوپر سے یہ سرکاری والی کیپ اٹھا دی ہے اور ان آفیشلی یہ کہہ دیا ہے کہ گندم جو ہے وہ 2000 اور 2200 کے درمیان اس سے زیادہ کی قیمت پر نہیں خریدی جائے گی. اوپن مارکیٹ ریٹ ہو گیا نا. جی تو اب اوپن مارکیٹ ریٹ جو ہے اس کے بارے میں غالباً شاہد خاقان عباسی صاحب کا کچھ دنوں پہلے کا بیان آ رہا تھا کہ جی ہماری گورنمنٹ نے ہیوج کوانٹیٹیز جو گندم کی ہیں وہ امپورٹ کر لی ہیں جسٹ بیفور دی ہارویسٹنگ ٹائم. جی میں اس ٹاپک پہ ڈیٹیل سے ڈسکشن میں آؤں گی کرنے صاحب آپ کی جانب. باجوہ صاحب سے جان لیتے ہیں. باجوہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بلاول صاحب جلسے میں کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں, اس سے پہلے بھی وہ آپ لوگوں کو تھریٹننگ پوزیشن میں لے کے آ چکے ہوئے ہیں کہ آپ ہمارے ووٹوں پہ کھڑے ہیں, ہماری سپورٹ پہ یہ حکومت کھڑی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب سیریس لینے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ آپ لوگ بلاول کو سیریس کیوں نہیں لے رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول نے جلسے میں جو بات کی وہ جوش خطابت تھا. سر یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے, آپ جوش خطابت ہی کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کہیں آپ کے بیک ڈور یہ پلان تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اعلانات کرتی رہے گی, احتجاج کرتی رہے گی؟ جو کرنل صاحب نے بات کی ہے ایکچوئل جو چیز ہے وہ ہو چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا. گزارش یوں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت گورنمنٹ ہے اور جس کو ہم کولیشن گورنمنٹ کہتے ہیں, یہ ایک اتحادی گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں جو ہیں. لیکن جہاں تک جو آپ نے بات کی کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس کو لائٹر موڈ میں لے رہے ہیں یا پی ایم ایل این لائٹر لے رہی ہے, قطعی طور پہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لائٹ موڈ میں لے رہے ہیں اور ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں دے رہے. دیکھیں وہاں ایک ایشو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ کینال کا ایشو ہے, لیکن وہاں پر جو نام نہاد نیشنلسٹ بنے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو قوم پرست سیاستدان کہتے ہیں, وہ جن کی کوئی عوام میں جن کی کوئی سے نہیں ہے, اور جو 2018 کے الیکشن کے بعد 2018 کے الیکشن کے بعد ہمارے وجود میں آنے والی گورنمنٹ کا حصہ تھے, دو جو کینالز تھیں اس دور میں اپرووڈ ہو چکی ہیں. اور جو میرے بھائی کرنل صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ نہروں میں پانی جا چکا ہے, یہ چل رہی ہیں, قطعی طور پہ اس گورنمنٹ نے آج کی تاریخ تک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے یا 2024 کے بعد آنے والی گورنمنٹ نے ایک بھی نہر نہ بنائی ہے اور نہ اس کو کہیں اس میں پانی جاری کیا گیا ہے. تو جو ابھی والی نہروں کی بات ہو رہی ہے نا کرنے صاحب, میں آپ کو کروں, جو نیشنلسٹ آپ کو کہتے ہیں ان کا ایک پریشر ہے
کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے شاید کو گیو اینڈ ٹیک کر لیا گورنمنٹ کے ساتھ. اور جس بات کو آپ نے کہا کہ رانا صاحب لائٹر موڈ میں لیتے ہیں, میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اکابرین نے, جن میں میاں محمد نواز شریف صاحب پریزیڈنٹ ہیں اور جس کے پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے میاں محمد شہباز شریف صاحب, وہ کیٹیگریکلی رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر جو ہمارے اکابرین ہیں ان کی ڈیوٹی لگا چکے ہیں کہ آپ فی الفور رابطہ کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہائی کمان ہے ان کے ساتھ, اور ہر وقت ہر لیول کے اوپر آپ ان سے بات کریں. اور جو ارسا کے تحت ہے نا, شرجیل میمن سے بھی آپ کا رابطہ ہوا ہے, آپ کا 1990 کے ارسا کے مطابق جو اس کا جو پاکستان اور جو سینٹرل گورنمنٹ کے اور دیگر صوبوں کے درمیان جو سائن ہو چکے ہیں جس کنٹریکٹ کے اوپر ارسا کے مطابق, جس میں پاکستان کے سیاستدان بھی اور جو اپ لیول کی گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کے سگنیچر موجود ہیں. ایک بات میں بتائیں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, باجوہ صاحب ایک چیز بتائیں, آپ لوگوں کی جولائی 2024 میں پریزیڈنٹ صاحب کو آپ لوگوں کی جانب سے, گورنمنٹ کی جانب سے بریفنگ تھی اسی کینالز کے ایشو پہ. ہم لوگوں تک جو اطلاعات ہیں یا اس وقت بھی جو ہم لوگوں تک رپورٹ ہوئی تھی بات, وہ یہی تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو اوکے کیا تھا, انہوں نے اس کو گو ہیڈ کا مطلب کہا تھا کہ اوکے فائن آپ اس کو لے کے چلیں, گو ہیڈ کا سگنل دیا تھا انہوں نے. کیا واقعی میں پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو اوکے کیا تھا؟ کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کینالز کے ایشو پہ ایگری نہیں ہیں, دو متضاد آراء سامنے آ رہی ہے. آپ ذرا ایک چیز کو کنفرم کریں. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز آپ نے کی کہ گورنمنٹ لیول پہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے انہوں نے گو ہیڈ دیا ہے, اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں بھی اس کو بھی پاس کر دیا ہے جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے. نہیں میں نے قانون سازی, میں نے اس کو پاس ہونے کی بات نہیں کی, گو ہیڈ کی بات کی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس پہ فردر کام کریں. ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا, بریفنگ دی گئی تھی ان کو. میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں, اوکے. اس سلسلے میں جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی 2 دفعہ میٹنگز ہوئی, جس میں میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو گارنٹی کیا ہے کہ ہم سندھ کا 1 انچ بھی پانی استعمال نہیں کریں گے. جو ارسا میں 1991 کا جو کنٹریکٹ ہے جو سائن ہو چکا ہے اس کے مطابق سندھ کو پانی اگر ملے, اگر پنجاب اپنی ایک نہر کو میں سے کچھ پانی کسی دوسرے علاقے میں دے دے تو آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پنجاب اپنے حصے کا پانی دے رہے ہیں, اب سندھ کا پانی استعمال نہیں کریں, آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ قطعی طور پہ ہم نہیں کریں گے, اور یہی گو ہیڈ تھا. ٹھیک ہے, کرنا صاحب سے جانتے ہیں. کرنا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سندھ کا پانی استعمال نہیں کر رہے ہیں, ہم لوگ پنجاب کا پانی استعمال کر رہے ہیں. پنجاب ایشو کھڑا کیے ہوئے ہے کہ ارسا جو ہے پنجاب کو پانی کم دے رہا ہے. پچھلے دنوں ارسا کی جانب سے اس بات کی جسٹیفیکیشن بھی آئی تھی کہ میں نے کسی کا پانی نہیں روکا, سندھ کو اس کے حصے کا پانی دیا جا رہا ہے, پنجاب کو اس کے حصے کا پانی دیا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چولستان نہر مشترکہ مفادات کونسل سے منظور ہی نہیں ہوئی, یہ نہر اتفاق رائے سے ہی بنے گی. مطلب سی سی آئی سے کیوں نہیں یہ منظور کروا رہے, کیا ایشو ہے وہاں پہ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اگر تو سی سی آئی جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ اس کا اجلاس ہوگا تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اندر کبھی بھی اس پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ارسا کی جہاں تک بات کی جائے, ارسا میں جو سندھ کے ممبرز ہیں وہ پنجابی جو ادھر سے ہجرت کر کے سندھ میں گئے ہوئے وہ ہیں, کوئی ایک بھی سندھی ان میں سے وہاں پر نہیں بنا ممبر. اور اس کے اوپر کافی لے دے ہو رہی ہے کہ جو انڈیجنس سندھیز ہیں ان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ ارسا کے اندر سندھ کی نمائندگی کر سکیں. تو یہ 2 باتیں تو میں نے آپ کو عرض کر دی. تو اس حوالے سے جو کچھ بھی اس وقت بات چیت ہو رہی ہے وہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. تو ہم جو ہے جو باتیں کر رہے ہیں کہہ کچھ رہے ہیں لیکن ایکچولی جو ہے ہو کچھ اور رہا ہے. آپ نے کبھی رانا ثناء اللہ کی بات کی ہے, جو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ واقعی اس میں نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے, اور اس کے اوپر جو چیزیں جس لیول کے اوپر بھی جس نے بھی ایگری کروائی ہیں, ڈکٹیٹ کروائی ہیں, واٹ ایور یو مے نیم اٹ, وہ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں. اور باقی سب جو ہے وہ صرف اس کو زبانی جمع خرچ کر کے کرانے کی بات ہو رہی ہے یا کرنے کی بات ہو رہی ہے جس لیول پر بھی ہو. تو یہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ چیز ہے کہ یہ نہروں والا منصوبہ جو ہے, جس طرح 26ویں آئینی ترمیم پہلے سے
फैसला हो चुका था कि मंजूर होनी ही है, ये भी फैसला हो चुका है कि इन्होंने बनना ही बनना है, और उसकी तरफ जो है वो जैसे भी आप उसको फ़ाहम तफ़हीम कहें या जो भी आप उसको नाम दें, उस तरीके पर काम हो रहा है। ठीक है, मुझे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद डिस्कशन करते हैं नहरों के मामले पे, और इसके अलावा ये जो एक रोड बनाई जा रही है बलूचिस्तान में उस सड़क के हवाले से, कि क्या कल को अगर ये जो रिलीफ मिला है 7-8 रुपए का, वो रिलीफ ख़त्म हो जाता है, आवाम को पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ करना हुकूमत को पड़ जाती है आवाम की, तो फिर क्या जो काम, जो खुदाई, जो सड़क पे सारा काम होगा उसको रोक दिया जाएगा? डिबेट करेंगे एक ब्रेक के बाद।